سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت جلد انتقال ہو گیا۔ اسی سال میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی پریشانی آئی، اتنا بوجھ آیا، آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال نام رکھ دیا۔ جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ سیانی ہو گئی، ابو لہب کے بیٹے سے نسبت کر دی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں سے ان دونوں کی منگنی ہو گئی، ان دونوں سے رشتے ہو گئے۔ اعلان نبوت ہوا، وہ چچا جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پہ باندیاں آزاد کی، لونڈیاں آزاد کی، مٹھائی تقسیم کی، سارے مکے میں ادھم مچایا، اور دنیا والوں میرے یتیم بھتیجے کو دیکھو، آج کے بعد میرے گھر میں چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیدائش کے وقت اتنی محبت کرنے والا، اتنا مسرت کا اظہار کرنے والا، اتنی خوشی منانے والا، جب آپ نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، او لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بیمار کو تندرستی دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، اجاڑنے والا کوئی نہیں، بسانے والا کوئی نہیں، بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ ابو لہب نے اسی وقت سب سے پہلا پتھر مارا چہرے انور پہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا ناراض ہوا، اتنا بگڑا، اتنا پریشان ہوا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگا، عتبہ اور عتیبہ کو، اگر تم نبی کی بیٹیوں سے شادیاں کرو گے میرا زندگی بھر کا تم سے میل جول ختم ہے، میں تمہاری ساتھ خطا کلامی کروں گا، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا۔ ہم ایک خدا کو نہیں مانتے، وہ ایک خدا کو ماننے والا، ہم 360 خدا کو ماننے والے، لہذا اگر تم میرے بیٹے ہو جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ۔ دھیوں کے درد وہی جانتے ہیں جن کے دھی ہیں۔